السلام علیکم گولڈن نیٹس فیملی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ایک کہانی ہمیں جنہوں نے بھیجی ہے، انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے، تو اس سٹوری کے لیے ہم ان کا نام عمیر بولیں گے۔ تو دوستوں، آگے کی کہانی ہم عمیر کی زبانی سنیں گے۔ یہ واقعہ 2014 کا ہے۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی۔ میرے فائنل ایگزامز ختم ہوئے تھے اور ایگزام کے بعد کی چھٹیوں میں میں میری امی کے ساتھ میرے ماموں کے گھر چلا گیا۔ میرے ماموں کے بچوں کے ساتھ بہت بنتی تھی۔ ہم لوگ سارا دن ایک ساتھ کھیلتے اور رات کو ایک ساتھ ہی سوتے تھے۔ تو دوستوں، ایک رات میں اور میرے ساتھ کے 2 کزنس، ہم تینوں رات کو ایک کمرے میں بیٹھ کر لوڈو کھیل رہے تھے۔ تو اسی دوران ہمیں اپنی چھت کے اوپر سے کچھ ٹوکنے اور پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں پہلے تو ایک دم سے آنے کے بعد ایک دم سے بند ہو گئیں۔ ہم نے یہ آوازیں سنی تو ہم سب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی بلی چھت کے اسٹور روم میں آ گئی ہو، کیونکہ دن میں اکثر ان کے اسٹور روم کا دروازہ کھلا رہتا تھا، اور کیونکہ ان کا گھر پرانے طریقے سے بنا ہوا تھا، جس کی چھت برابر والے چھت سے جڑی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر برابر والے گھر سے بلیاں کود کے ان کے گھر میں آ جایا کرتی تھی۔ تو اس وقت ہم نے ان آوازوں کو سیریس نہ لیتے ہوئے اپنے کھیل کو جاری رکھا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میں اور میرے دونوں کزنس اپنے روم سے باہر آئے اور کچن میں جا کے پانی پینے لگے۔ اس دوران ہمیں پھر سے اپنی چھت کے اسٹور روم سے کچھ ٹھوکنے پیٹنے اور کچھ سامان گرنے کی آوازیں آئیں۔ تو میرا ایک کزن کہتا ہے کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ورنہ صبح کسی کی امی نے دیکھا کہ رات کو اس اسٹور روم کا کیا حال ہو گیا ہے تو بے شک نام ہمارا ہی لگے گا۔ تو میں نے اور میرے دوسرے کزن نے بھی اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ہاں کر دیا۔ تو اس لیے ہم تینوں اوپر کی طرف چھت پر چلے گئے۔ اس حال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے اور ہمارے گھر میں ہم تینوں کے علاوہ سب سو چکے تھے۔ اور اذہان سچ بتاؤں تو مجھے اس وقت بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ان سیڑھیوں پر بالکل خوب اندھیرا تھا اور بالکنی کی وجہ سے چاند کی ہلکی سی روشنی ان سیڑھیوں پر پڑ رہی تھی، جس سے وہاں ماحول اور بھی خوفناک ہو چکا تھا۔ لیکن ہم تینوں اس وقت کرتے بھی کیا؟ ہم تینوں کو پتہ تھا کہ اگر ابھی اس بلی کو جا کر نہیں بھگایا تو صبح اسٹور روم کی حالت دیکھ کر ہمیں ہماری امیوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا ہم نے اس وقت اسٹور روم کی طرف جانا ہی بہتر سمجھا، اور چھت کی انٹرنس کا دروازہ کھول کر ہم تینوں چھت میں داخل ہو گئے۔ اور اذہان، جیسا ماحول ہم تینوں سیڑھیوں پر دیکھ کر آئے تھے، وہاں چھت پر اور بھی خوفناک تھا۔ جب ہم نے اسٹور روم کا دروازہ کھولنے کی کوشش کری تو اس دروازے پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے لیے ہم تینوں نے ایک دوسرے کو بڑی حیرانی سے دیکھا، کیونکہ ہم تینوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر اسٹور روم میں تالا لگا ہے اور اندر کوئی بھی نہیں ہے تو وہ آوازیں کیسے آ رہی تھیں۔ اور اتنے میں ہی ہمیں اس اسٹور روم کے اندر سے کسی لڑکی کی رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اس آواز کو سن کر ہم تینوں کے پاؤں وہیں پر جم جاتے ہیں، اور منہ سے ایک لفظ نکالنا بھی جنگ لڑنے سے کم نہیں لگ رہا ہوتا۔ میرا ایک کزن بڑی ہمت کر کے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور تم اندر کیا کر رہی ہو؟ جب اس کے اس سوال کا اندر سے کوئی جواب نہیں آتا تو بالآخر میرا کزن اس اسٹور روم کی کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، اور اندر جھانکنے پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک عورت
جو سفید کپڑوں میں ملبوس ہے، لمبے کالے اور گھنگرالے بال، اس کھڑکی کی طرف پیٹ کر کے رو رہی ہے، اور اس کے ایک سیکنڈ بعد ہی اس عورت کی رونے والی آوازیں اس کی بھیانک اور خوفناک ہنسی میں بدل جاتی ہیں، اور اس کی وہ ہنسی سن کر ہم تینوں ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اندر کوئی انسان نہیں بلکہ ایک چڑیل ہے۔ اذہان، ہمارے قدم تو وہاں پہ پہلے ہی جمے ہوئے تھے۔ اب تو جس قدم میں تھوڑی بہت بھی ہمت تھی، اب تو وہ بھی پاؤں جما کے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے کوئی 4 سے 5 سیکنڈ بعد جب ہمارے ہوش و حواس تھوڑے سے بحال ہوئے تو ہم تینوں نے ہی چھت کا دروازہ کھول کر نیچے کی طرف دوڑ لگا دی، اور نیچے پہنچنے کے بعد ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ سب کیا تھا۔ میں نے دونوں سے پوچھا، تم دونوں نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں کہ تمہارے چھت والے اسٹور روم میں ایک چڑیل رہتی ہے؟ وہ دونوں اپنی لڑکھڑاتی آواز میں بولتے ہیں کہ یقین کرو، ہمیں بھی نہیں پتا تھا۔ اور اذہان، ہم تینوں کے بات کرنے کے دوران بھی اس چڑیل کی وہ ہنسنے والی آوازیں ہمیں پراپر سنائی دے رہی تھیں، اور ہمارے بات کرنے کے دوران ہی اس چڑیل کی وہ ہنسی والی آوازیں بند ہو جاتی ہیں، اور ہم تینوں ہی تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں۔ تبھی اتنے میں ہم سب کو اس چھت کی سیڑھیوں سے کسی کے دھیرے دھیرے نیچے اترنے والے قدموں کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اس لمحے میں ہم سب کی حالت جسم سے جان نکلنے والی ہو گئی تھی، اور کچھ سیکنڈز کے بعد ہم تینوں وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ اور جب صبح اٹھے اور پچھلی رات کا پورا واقعہ گھر والوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آج رات کو تم لوگ جلدی سو جانا، ہم اس کا کچھ انتظام کرتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد میرے ماموں شام کو مسجد سے ایک امام صاحب کو گھر لے آئے۔ انہوں نے آ کر اس اسٹور روم پر اور ہم سب گھر والوں پر دم کیا اور ہمیں کچھ دعائیں پڑھنے کا کہہ کر چلے گئے، اور ایسے ہی وہ دن نکل گیا، اور اب رات کو میں اور میرے دونوں کزن گھر والوں کی ہدایت کے مطابق جلدی سونے لیٹ گئے، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، اور ہم تینوں ہی پوری رات اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ تبھی تھوڑی دیر بعد ہم لوگوں کو پھر سے اس چڑیل کی وہی نیچے اترنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں جو ہم لوگوں نے پچھلی رات کو سنی تھی۔ دوستو، وہ آوازیں سن کر ہم سب اپنے بستر کے اندر اپنے اپنے کمبلوں میں چھپ گئے، لیکن میرے بڑے والے کزن کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ اپنے بستر سے اتر کر اس چڑیل کو دیکھنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں اور میرا ایک کزن، ہم دونوں اس وقت بہت ہی زیادہ ڈرے ہوئے تھے، لیکن کیا کرتے، وہ بھی ہمارا بڑا بھائی تھا تو اس کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، تو ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اور اذہان، جب ہم کمرے سے باہر نکلے اور ٹی وی لاؤنج کے جالی والے دروازے کی طرف دیکھا تو میرا وہ کزن اس دروازے کے باہر بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، تو ہم میں بھی تجسس ہوا کہ یہ ایسا کیا دیکھ رہا ہے باہر، تو ہم بھی اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چڑیل چھت کی سیڑھیوں پر سفید کپڑوں میں ملبوس، جس میں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں، اور اس کا چہرہ بالکل بھڑکتے ہوئے لاوے کی طرح لال تھا۔ اذہان، یہ منظر دیکھ کر میں اور میرا کزن ہم دونوں نے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی، اور ہم ڈرتے ڈرتے کب سو گئے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اگلے دن جب صبح اٹھے تو ہم نے پھر سے وہ پورا واقعہ اپنے گھر والوں کو بتایا، اور جب ہمارے گھر والوں نے اس کزن سے پوچھ تاچھ کری تو میرے اس کزن نے بتایا کہ اس چڑیل نے کہا ہے کہ دن کے وقت ہم لوگ وہ اسٹور روم استعمال میں لے سکتے ہیں، لیکن رات کو
وہ اسٹور روم اس چڑیل کا آشیانہ بن جائے گا، اس لیے رات کو کوئی چھت پر نہ جائے۔ میرے ماموں کے گھر والوں نے بھی اس چڑیل کی اس شرط کو مناسب سمجھتے ہوئے حامی بھر لی اور راتوں کو چھت کے دروازے کو لاک کرنا شروع کر دیا۔ دوستوں، اگر آپ لوگ کو اسٹوری پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھ ہوئے پیرانارمل واقعے کو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ضرور شیئر کریں۔ ہم بیسٹ اسٹوری کو سلیکٹ کر کے آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔